سمن یہ کہانی تاج حیدر نے بیان کی اور جسے مشہور صحافی اختر بلوچ نے اپنے آرٹیکل میں جگہ دی تھی۔ تاج حیدر پاکستان کے نامور سیاست دان، مصنف، ڈرامہ نگار، ماہر تعلیم، پالیسی ساز اور دانشور رہے۔ تاج حیدر کہتے ہیں کراچی ریگل چوک پر ایک ایرانی ہوٹل جس کا نام فریڈرک کیفیٹیریا ہے، اب صرف اس نام کی تختی رہ گئی ہے۔ یہ کیفیٹیریا بند ہو چکا ہے۔ ہمارے بھائی، دوست اور مہربان فرشید روحانی کے مطابق اس کیفیٹیریا کا افتتاح ایوب خان نے کیا تھا۔ یہ کراچی کا پہلا روف ٹاپ ریسٹورنٹ تھا جس میں ایک مے خانہ بھی تھا۔ تاج حیدر کہتے ہیں کہ جولائی 1967 کی ایک ایسی ہی سپیر تھی، میں علامہ کے ساتھ کیفیٹیریا بیٹھا ہوا تھا کہ سراب نے مجھے اشارہ کیا کہ ٹیلی فون پر آ کر بات کر لوں۔ دوسری جانب قائد اعظم کے درینہ رفیق جناب MAH اصفہانی تھے، جنہوں نے فریڈرک کیفیٹیریا فون کر کے کہا کہ کسی سٹوڈنٹ سے ان کی بات کروا دیں۔ اصفہانی صاحب نے پہلی بات یہی کہی کہ خبر بری ہے، مادر ملت کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے علامہ کو اشارہ کیا کہ وہ آ کر اصفہانی صاحب سے بات کر لیں۔ اصفہانی صاحب نے ہم سے کہا کہ ہم میت کو غسل دینے والی خواتین کا انتظام کر کے اور ان کو لے کر جلدی موہٹا پیلس پہنچیں۔ ہم خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے کیفیٹیریا سے نکلے۔ میری کار اس وقت درست حالت میں میرے ساتھ تھی۔ علی مختار بھائی نے کہا کہ ان کی والدہ میت کو غسل دینے والی ایک خاتون کو جانتی ہے جو ان کے گھر کے ہی قریب رہتی ہے۔ لالو کھیت C1 ایریا میں ہم علی مختار بھائی کے گھر پہنچے۔ 10 منٹ کے اندر ان کی والدہ غسل دینے والی 2 خواتین کے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھی تھی اور ہم موہٹا پیلس کی جانب روانہ تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو لوگ موہٹا پیلس میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اصفہانی صاحب موہٹا پیلس کے ہال کے سامنے سیڑھیوں پر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے خواتین کو اوپر پہنچوایا اور علی مختار بھائی اور میں باغ میں فوارے کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں معروف سیاسی شخصیات کی موہٹا پیلس میں آمد شروع ہو گئی۔ مادر ملت کی میت کے غسل و کفن کے بعد جب ان کی میت کو غسل دینے والی خواتین کو واپس لالو کھیت میں ان کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے تو ان میں آپس میں باتیں ہو رہی تھیں اور وہ اس بات پر حیرانی کا اظہار کر رہی تھی کہ انہوں نے مادر ملت کے گلے میں پڑے ہوئے نیل کے نشانات دیکھے تھے۔ اس وقت ہمیں دور دور تک ان باتوں کا شک نہیں تھا جو اب سامنے آ رہی ہیں کہ مادر ملت کو ان کا گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا تھا۔ شاید ان کا اور ان کے بھائی کا گناہ یہی تھا کہ وہ ہمیں ایک آزاد ملک دے گئے تھے۔ شاید دونوں بہن بھائی اسی سلوک کے مستحق تھے جو ہم پاکستانیوں نے ان کے ساتھ کیا۔ ہم وہ بدبخت قوم ہیں جنہوں نے اپنے محسنوں اور ہیروز کو کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ اگر قبول کیا بھی ہے تو صرف برائے نام، ہمیشہ ہمارے سامنے خود ساختہ تاریخ کو جھوٹ کے پنوں میں بند کر کے پیش کیا گیا، لیکن مجال ہے کہ حقائق جاننے کی ہم نے کبھی زحمت کی ہو۔ جنہوں نے غداری کی، عین کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دے کر مذاق اڑایا، جمہوریت پر شب خون مارا، وہ تو آج بھی سب بڑے محب وطن ہیں۔ اور جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جن کی بدولت یہ ملک معرض وجود میں آیا اور ابھی تک سلامت ہے، آخر میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ سمین، آخر میں گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔